ہومیوپیتھی فار ہوم کے پلیٹ فارم سے آج ہم فاسفورس کو لے رہے ہیں۔ فاسفورس بچے عام زندگی میں کیسے ہوتے ہیں، اور جب ان کے پرابلم بڑھ جاتے ہیں ہیلتھ کے، فزیکل ہیلتھ کے، ایموشنل ہیلتھ کے، پھر عام طور پر ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کے ایکسپریشنز، ان کے مینیفیسٹیشن کیسی ہوتی ہے۔ پہلے میں فاسفورس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے بچے جن میں آٹزم کی ٹینڈنسی ہوتی ہے یا آگے چل کے وہ آٹزم کا شکار ہو سکنے کا ان کا اہتمام ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ بچے آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، وہ ڈسکس کرتے ہیں، جب اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے یوں تھا، پہلے یوں تھا، یوں تھا، ان کی عادات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، وہ سارا جب ہم کیس میں لیتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہومیوپیتھی کی تشخیص کے مطابق بیلاڈونا بچہ تھا، فاسفورس تھا، سائلیشیا تھا، کلکیریا کاپ تھا۔ تو ہومیوپیتھی میں پیشنٹس کو ہم بیماریوں کے نام سے نہیں جانتے، بلکہ ان کو دوائیوں کے نام کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ میں آج فاسفورس بچے کی پکچر بناتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ ہیلتھی کنڈیشن میں، نارمل کنڈیشن میں کس طرح کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ذکر کروں گا کہ جب سیٹ بیکس آتے ہیں، جب فزیکل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ اس کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ پھر کس طرح ایموشنل امبیلنسز کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز ان کی زندگی پہ اور فزیکل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ، مینٹل لیول پہ، بیہیویئر پہ کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فاسفورس بچے کی ایموشنل سٹیٹ کو، مائنڈ سمٹم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مائنڈ سمٹمز میں یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بہت اوپن، کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کو یوں سمجھیں جیسے پیکنگ ہی کوئی نہ ہو ان کی، ہر بات کھل کے بول دیں گے، ہر معاملے میں کھل کے اظہار کر دیں گے، ہر ایک کے ساتھ ہر سچویشن میں یہ کھلے ڈھلے چل جائیں گے۔ یہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے۔ یہ امپریشنیبل ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں یہ بھی اپنا نشان چھوڑ آتے ہیں، ان کے اوپر بھی اپنے نشان، دوسروں کے نشانات لے کے آتے ہیں، امپریشنز لے کے آتے ہیں۔ جیسے کمیونیکیشن میں بھی یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنی بات نہ صرف بول کے بیان کر سکتے ہیں بلکہ اظہار چہرے کے ذریعے، کہانی کے ذریعے، امیجنیشن کے ذریعے، ہر طرح سے ان کا کمیونیکیشن کا انداز بیسٹ پاسبل ہوتا ہے۔ یعنی وربل کے علاوہ نان وربل پریزنٹیشن بھی ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یہ بچے جب ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، پپیاں جپیاں، ماں باپ کو آئی لو یو، آئی لو یو کارڈ بھی دیتے رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، ٹیچرز کو بھی، فیملی ممبر کو بھی، ہر ایک کو۔ یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں، یہ سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں، یہ ان کی امیجنیشن بڑی سٹرانگ ہوتی ہے، کہانیاں خوب بناتے ہیں۔ اسکول سے آتے ہوئے جو ہی نکلیں گے، ماں باپ کو جو بھی ان کو لینے گیا ہوگا اس کو کہانیاں سنانا شروع کر دیں گے اسکول کی، جس میں بہت ساری جھوٹی بھی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی امیجنیشن کے مطابق بھی بنائی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ٹیچر کے پاس اسکول میں بہت ساری کہانیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان میں ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، ان کی بلے بلے ہو۔ وہی میں نے کہا نا کہ ایکٹنگ بہت واضح ہے ان کے اندر۔ یہ اتنے ان کی امیجنیشن سٹرانگ ہوتی ہے، بعض اوقات یہ آنے والے واقعات کا بھی بتا دیتے ہیں۔ مجھے ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک بچے کا جو ایموشنلی ڈسٹرب تھا، اس وقت فزیکل ڈسٹربنس میں بھی تھا، اس نے خود ہی مجھے وائس میسج بھیجا یہ کہہ کے کہ ہمارے نیبر میں ایک کوئی صاحب تھے جن کے متعلق انہوں نے اپنے گھر میں کہا اپنی والدہ کو کہ وہ کل مر جائیں گے، وہ کل نہیں رہیں گے۔ تو اس کی ماں نے اس کو ڈانٹا، ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے کہ کیسی بات کر رہے ہو، اور وہ کل واقعی فوت ہو گئے۔ اب اس بچے کو ڈر لگا، پریشانی ہوئی، یہ بہت ڈسٹربنس کا شکار تھا۔ یہ فاسفورس کی خاص علامت ہے کہ یہ آنے والے واقعات کو واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، خواب میں نہیں، جاگتے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ریسیپٹیبلٹی بہت ہوتی ہے، یہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں، یہ سجسٹیبل بھی ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی بات آپ سمجھا دو، تجویز دے دو، مشورہ دے دو، یہ مان جاتے ہیں۔ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، ڈرامہ باز ہوتے ہیں، ٹیچر کے فیوریٹ ہوتے ہیں، بلکہ پوری کلاس کے بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر محفل کی جان ہوتے ہیں،
اتنا کہ یہ آنے والے جو ماں باپ کے اسکولز میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ دوڑے دوڑے ایک آنٹی کو سلام کریں گے، السلام علیکم آنٹی، پھر دوسری کو کریں گے، ہر ایک کی ان کے ساتھ السلام علیکم دوستی ہوتی ہے، ان کو سب کچھ جانتا ہوتا ہے، آنے والے بھی، فیملی ممبر بھی، یہ آنکھ کا تارا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بہت مسکراہٹ ہوتی ہے، بہت مل جل کھل کے بات چیت کرنے والے کا، ہر آتے جاتے کو السلام علیکم کہنے کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ ہیلپنگ ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں، گھل مل جانے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ان کے اندر ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے، ہمارے ہومیوپیتھک لٹریچر میں ہے کہ بوروئنگ فرام اینی ون، یہ جس سے بھی انہوں نے کچھ حاصل کرنا ہونا یہ کر لیتے ہیں، یعنی اس کی چاپلوسی کر کے، اس کی منتیں سماجتیں کر کے، کوئی ڈرامہ کر کے۔ بچوں کے حوالے سے اگر میں مثال آپ کو بتاؤں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کوئی چلاک ہے، مثال کے طور پر کوئی موبائل پہ اپنا کچھ دیکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، یا ویسے ہی اپنی انجوائمنٹ کے لیے موبائل اس نے کھولا ہوا ہے، ٹیب کھلی ہوئی ہے، تو یہ وہاں جا کے کہیں گے کیا دیکھ رہے ہیں آنٹی، کیا دیکھ رہے ہیں انکل، کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ملتے ملتے اچھا میں آپ کو یہ لگا دوں، اس کے ہاتھ سے موبائل آہستہ آہستہ خود ہی لے لیں گے۔ اتنی ان کے اندر چالاکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہی جو ہم نے کہا، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ خالہ کے گھر جائیں گے تو کہیں گے آپ آم نہیں خریدتے؟ آم میٹھے ہوتے ہیں، آج کل تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ خالہ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آم مانگ رہا ہے، اس طرح سے مینگوز مانگ رہا ہے، تو اس کو اس طرح اپنا نکال لیتے ہیں، ہر حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کہاں چپ ہونا ہے، کہاں رونا ہے، کہاں ہنسنا ہے۔ کسی بچے کو اگر یہ کچھ نہ کچھ مار پھینٹی لگا دیں گے، عام طور پر اتنے لگانے والے نہیں ہوتے، لیکن اگر لگا دیں تو وہ یہ خود ہی رونا شروع ہو جائیں گے، یعنی ان کو جیسے مصیبت پڑی ہوئی ہے، ان کو منانا پڑ جائے۔ ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے کہ کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کا، وہی اداکاری والی بات ہوگی۔ یہ چارمنگ ہوتے ہیں، ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں، اور یہ بہت الرٹ اور واچفل ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے بھی۔ یعنی مثال کے طور پر کہیں بیٹھے کام کر رہے ہیں، اپنا کھیل رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، اب والدین کہتے ہیں جیسے وہ وہاں بیٹھا تھا، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا اپنے کام کاج میں، جو بھی کام کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، میں فون پہ کہہ رہا تھا یا کہہ رہی تھی کہ آج جو ہے اس بچے نے، جو بھی اس کا نام ہو، مثال کے طور پر زید نے آج پوری روٹی کھائی ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں، ایسے بائی دا وے میں نے کہا پوری روٹی کھائی، تو یہ وہاں سے بولے گا نہیں ماما میں نے تو 2 بائٹس چھوڑ دیے تھے۔ یعنی کریکشن کرنا ان کے مزاج کا حصہ ہے، اور ہر چیز پہ ان کا کان ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی۔ مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک میری پیشنٹ جن کو کوئی پرابلم آ رہا تھا، تو وہ میرے پاس جب آئیں اپنے ایک بھانجے کو بھی ساتھ لے کے آئیں، وہ اسی فاسفورس مزاج کا بچہ تھا، اس کو بہت زیادہ الرجی تھی۔ تو اپنا کیس جب وہ ڈسکس کر رہی تھیں، ان کا پریگنینسی کا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کچھ بلڈ وغیرہ کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا کون سا منتھ ہے؟ ابھی خالہ نے نہیں بولا تو وہ بچہ پہلے ہی بول پڑا، 6 مہینہ ہے اس کو۔ وہ کہتی ہیں اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ ہے، مطلب کہیں کوئی ذکر ہوا ہوگا تو اس کو یہ ہر چیز پتہ ہے، ہر ایک کی ہر چیز جانی، اور بولنے سے دوسرے کے پہلے یہ بولنا شروع کر دیں گے۔ اس حد تک ماں باپ کہتے ہیں یہ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ایسے بائی دا وے کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں کہیں اور جگہ جا کے پہنچا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے پیٹ میں، دل میں کچھ بھی نہیں رہتا، غصہ ہو، پیار ہو، محبت ہو، یہ ہر ایک کو کھول کھول کے بیان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایون گھر کی باتیں کہیں اور بتائیں گے، کہیں اور کی باتیں گھر میں بتا دیں گے، موقع بے موقع۔ شیئرنگ ان کو بہت پسند ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو بات دل دماغ میں ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ڈسکس کیا جائے، کسی نہ کسی طرح بتایا جائے۔ یہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن فوراً مان جاتے ہیں۔ فاسفورس بچہ تو ناراض رہ ہی نہیں سکتا، اس کو تھوڑی دیر بعد خام خواہ کسی نہ کسی بہانے سے آ کے شروع ہو جائے گا۔ اس کو اکیلا پن بہت تنگ کرتا ہے، جب وہ ناراض ہوگا تو ظاہر ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوگا، وہ اس کو بہت تنگ کرتا ہے۔ اور ان کو ری ایشورڈ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی پرابلم ہے، کسی پریشانی میں آپ نے سمجھا دیا، گائیڈ کر دیا، وہ مان جائیں گے بڑے آرام سے۔ لمبا عرصہ ان کے لیے، ان کے بس میں نہیں ہے کسی چیز کو، کسی ٹینشن پریشانی کو اپنے سر پہ رکھ سکیں۔
یہ اتنے اچھے بچے ہوتے ہیں تو پھر کیوں یہ بیمار ہوتے ہیں یا ان کو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ اب ہم یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ان کے میں نے مائنڈ سمٹمز تو کافی حد تک بتا دیے، لیکن ان کے پرابلمز میں نے نہیں بتائے۔ سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ ان کو ڈر، خوف، فوبیاز عام طور پر کس قسم کے ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہم نے۔ اندھیرے سے ان کو غضب کا ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، یہ ڈرپوک ہوتے ہیں، کمرے میں نہیں جائیں گے اگر وہاں اندھیرا ہے۔ ان کی بہن چلی جائے گی چھوٹی، بھائی چلا جائے گا چھوٹا، لیکن یہ نہیں جائیں گے، بچیں گے۔ ان کو اونچی اچانک آواز اونچی آ جائے تو اس سے بہت ان کے دل پہ دھڑکا لگتا ہے۔ کوئی بھی غم کی خبر، غم کی چیز جس میں غم کا پہلو ان کے علم میں ہو، وہ ان کے بہت واضح اثر کرتی ہے ان کے اوپر۔ اکیلا ہونے سے تو ان کی جان جاتی ہے، یہ اکیلے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ماں بتاتی ہے کہ بمشکل سال 1.5 سال کا ہوگا، جب اس کو پتہ چلتا تھا وہ لیٹا ہوتا تھا آرام سے یا کھیل رہا ہوتا تھا کسی چیز سے، وہ کچن میں گئی ہیں تو چیخنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ ٹچ بھی نہیں ہوا کسی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے کمرے سے، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ان کے دل میں یہ بہت دھڑکن لگی رہتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے بہت چھوٹی عمر سے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا۔ جن بھوت کا بھی ان کو ڈر ہے، اور اس چیز کا بھی کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، خام خواہ کوئی اس کی ریزن ہی نہیں۔ مثلا انگزائٹی پہ جب ہم آتے ہیں تو ان کو وداؤٹ اینی کاز انگزائٹی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے ہم کہیں نا کہ دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے آج کچھ ہونے کو، اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی نہ، جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو آگے کی چیزوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے ان کو اس کی جب تک شکل نہیں بنتی کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، اس وقت تک ان کے اندر ایک خاص قسم کی بے چینی اور بے قراری آتی ہے۔ تھنڈر سٹارم کا میں نے بتایا کہ اس سے ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، بادل کی گرج چمک سے۔ بادل کی گرج چمک سے فزیکل لیول پہ بھی، جب بادل کی گرج چمک ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے دوڑ کے اندر آئیں اور دروازہ بند کریں، کھڑکیاں بند کریں۔ عجیب بات ہے کہ تھنڈر سٹارم سے تو ان کو بہت پریشانی اور ڈر ہوتا ہے، لیکن گرج چمک کے علاوہ بارش ہو رہی ہو تو ان کا بہت دل کرتا ہے بارش کو انجوائے کریں۔ بس یہ صرف اس گرج چمک سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو علامتی طور پر لیں تھنڈر سٹارم کو، تو آگے چل کے میں لوں گا کہ تھنڈر سٹارم کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں جب بہت ہلچل مچتی ہے، ٹوٹل چینج آ جاتا ہے، کھڑ پھڑ ہو جاتی ہے، گڑ بگڑ ہو جاتی ہے، تب ان کے مسائل بہت بگڑتے ہیں۔ انگزائٹی میں نے ڈسکس کی، ان کی جو سب سے بڑی اسٹرانگ انگزائٹی ہے وہ ہیلتھ کے متعلق ہوتا ہے۔ کسی کو بیمار دیکھیں گے گھر میں تو بار بار اس کے پاس جائیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، کیئر کریں گے۔ ماں کے بیمار ہونے پہ تو ان کی جان جاتی ہے، نہ بھی بیمار ہوں تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہو جائے گا میری ماں کو، میرے باپ کو، جو لوڈ ون جو بھی اس کے آس پاس ہوں، ان کی ہیلتھ کی انگزائٹی بہت شدت سے ہوتی ہے اور بہت چھوٹی عمر میں ہوتی ہے۔ اب ہم فزیکل مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کو عام طور پر بلیڈنگ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، جیسے نکسیر پھوٹنا بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کان سے خون نکلنا، دانتوں سے خون نکلنا، مسوڑوں سے خون نکلنا، یہ ان کا واضح سمٹم ہوتا ہے۔ برف کھانے کو ان کا دل کرتا ہے، پانی ٹھنڈا ٹھار پیتے ہیں۔ عام طور پر بچے نشانی یہ ہے کہ فریزر میں رکھیں گے پانی رات کو یا صبح اٹھتے ہی، تاکہ وہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ ٹھنڈا ٹھار پانی ہو۔ برف بھی کھانے کو ان کا دل کرتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیسے؟ جیسے برف گولا ہو سکتا ہے، جیسے ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھنڈی ٹھار جو ہوں، یخ ہوں، جس میں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں، یا پیپسی کو کہیں سے جوس ملا اور اس کے اندر تھا چھوٹا سا برف کا کیوب، تو وہ بھی منہ میں ڈال لیں گے۔ ان کے مزاج میں یہ اہم بات ہے۔ یہ میٹھا پسند نہیں کرتے، لیکن ٹھنڈا میٹھا پسند کرتے ہیں۔ عام مٹھائی ان کو کوئی خاص طلب نہیں ہوتی شوگری آئٹم سے، لیکن ٹھنڈا میٹھی، مثلا چاکلیٹ اگر ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے، تو وہ ان کو پسند ہے۔ اسی طرح کوک، پیپسی، اسی طرح میٹھے میں بھی اگر کوئی مٹھائی بھی ہے تو وہ بھی ان کی خواہش ہوگی فریج میں ہو وہ والی کھائیں، اور جوسز تو ان کو بہت ہی پسند ہے۔ نمک ایکسٹرا لینے کا مزاج ہوتا ہے، نمک انگلی سے چاٹتے بھی ہیں، لیکن خام خواہ ایسے آئٹمز لیں گے، نمکو ہو گیا، چپس ہو گئے، جس میں نمک واضح، اور چٹپٹی چیزیں، کھٹ میٹھی چیزیں، کیچپ وغیرہ ان کو کھانے کا بہت مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے
ان باتوں کی وجہ سے خاص طور پر ان کا گلا خراب ہونے کی بڑی واضح ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اور ایک خاص علامت، بہت خاص علامت کچھ پیشنٹس میں نے دیکھی ہے، بچوں میں بھی دیکھی ہے، بڑوں میں بھی دیکھی ہے، اگر گرم پانی میں ان کا ہاتھ چلا جائے، ہاتھ ڈالیں چیک کرنے کے لیے یا ویسے کسی وجہ سے، تو ان کو واضح نوزیا، متلی اور الٹی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت واضح علامت ہے فاسفورس پیشنٹ کی، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی۔ بائیں سائڈ پہ یہ عام طور پر نہیں سوتے، اس سے ان کو دل پہ کچھ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بائیں سائڈ پہ بائیں کروٹ نہیں سوتے۔ اگر بخار ہو تو عام طور پر گلا بھی خراب ہوتا ہے، تو کھانسی ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کھانسی کی وجہ سے یہ عام طور پر اپنے دل کو خاص طور پر پکڑتے ہیں جب کھانسی بہت زیادہ ہو، کیونکہ اندر بہت پین ہوتا ہے۔ فاسفورس بچوں کی ایک خاص بات میں نے جو ماں باپ اکثر بتاتے ہیں یا بچے خود بھی بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ گرم پانی میں اگر وہ ہاتھ ڈالیں تو ان کو متلی یا قے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بڑوں کو بھی یہ ہوتی ہے۔ یہ جن پیشنٹس میں یہ خاص بات ہو، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی میڈیسن فاسفورس ہے۔ آگے میں میڈیسن کا بتاؤں گا تفصیل۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بائیں سائڈ پہ سونے سے ان کو کافی ساری الجھن ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل پہ کوئی بوجھ سا پڑا ہوا ہے۔ ان کو بخار، گلا خراب ہونے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر موسم چینج ہونے پہ عام طور پر ان کا بخار یا گلا خراب ہونا، جیسے کہ مزید بیماریاں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے نمونیا، اور ان کا نمونیا بگڑ جانے کا اکثر خطرہ ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں ڈبل نمونیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ یہ پرفیوم کی طرح ہوتے ہیں، عام زبان میں ہم کہیں تو، جہاں جیسے پرفیوم ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ان کے اثرات دوسرے لوگوں پر، دوسرے لوگوں کے اثرات ان کے اوپر بڑے واضح ہوتے ہیں۔ ان کا جو ناک کان گلے کا مسئلہ ہے یہ اکثر ڈسٹرب ہوا رہتا ہے۔ معدہ کی خرابی بھی ہوتی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ میٹھا بھی بہت، ٹھنڈی ٹھار میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، سادہ میٹھا یہ نہیں پسند کرتے اتنا، نمک ایکسٹرا لیتے ہیں اور چٹپٹی چیزیں بہت زیادہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے فزیکل مسائل ہو گئے۔ کن چیزوں سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے فردر اور کن چیزوں سے بہتر ہوتی ہے، اس کو میں مختصراً بیان کر کے پھر میں جاتا ہوں کہ کیوں ان کے مسائل بہت شدید ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آگے چل کے۔ ان کو مسائل ان کے بڑھتے ہیں ٹھنڈ سے، اور مغرب کے وقت یعنی جب اندھیرا ہونے لگتا ہے، ان کے مزاج میں، موڈ میں، انگزائٹی میں، اور آپ کہہ لیں فوبیاز میں بہت واضح بڑھوتری ہو جاتی ہے اگر وہ تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ ان کی بائیں سائڈ پر سونے سے، جیسے کہ میں نے تھوڑا سا پہلے ہی عرض کیا ہے، گرم کھانوں سے ان کی طبیعت ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ ٹھنڈی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ موسم چینج ہونے سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، خاص طور پر گلا خراب ہونا، نزلہ زکام ہونا، کھانسی ہونا، یہ عام ہے۔ نمک سے بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اگرچہ یہ نمک لینے پہ مجبور بھی ہوتے ہیں، یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ بہتری ان کی ہوتی ہے جی کولڈ ڈرنک سے، اس لیے وہ بہت پیتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک میں ٹھنڈی چیزیں اور ٹھنڈی میٹھی چیزیں ہوں تو ان کو اور زیادہ پسند آتی ہیں۔ سر کو گرم پانی سے اگر یہ دھوتے ہیں تو ان کو بہتری فیل ہوتی ہے، اچھا فیل ہوتا ہے سر کو گرم پانی سے دھونا، اس لیے عام طور پر یہ گرم پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں، ایون سردیوں میں بھی، گرمیوں میں بھی بہت حد تک۔ نیند چاہے کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو، ان کی طبیعت بہت حساس بساس ہو جاتی ہے، نہانے سے ان کی طبیعت بہت بہتر ہوتی ہے، اور نیند تھوڑی سی بھی آ جائے تو ان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو خواہش ہوتی ہے ٹھنڈی چاکلیٹ کی، کولڈ ڈرنک کی، آئس کریم کی، اور ان کو الرجی ہوتی ہے یا وہ نہیں کھانا چاہتے، پینا چاہتے گرم کھانے پینے جو بھی ہوں، چائے وغیرہ، اور مچھلی وغیرہ سے ان کو، مچھلی سے ان کو کوفت ہوتی ہے، عام طور پر یہ نہیں پسند کرتے۔ کوئی بہت زیادہ مسالہ اور چٹپٹا ہو تو تھوڑا بہت کھا لیں گے، ورنہ ان کو پسند نہیں آتا۔ اب آتے ہیں اس موضوع پہ جو ہمارا سٹارٹنگ موضوع ہے اور اس سیریز کا اہم ترین پوائنٹ ہے، آٹزم کے حوالے سے۔ یہ بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سیٹ بیکس جب آتے ہیں تو یہ ان سیٹ بیکس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کسی وجہ سے ان کو اکیلا ہونا پڑے۔ اکیلا مین کیسے؟ مثلاً ایک فیملی ہلے گلے ماحول میں رہتے تھے، کمپنی ان کو پسند تھی، مستی، موج، میلہ ان کی خواہش تھی،
اور کسی وجہ سے وہ ایسی جگہ شفٹ ہوئے فیملی، یا ایسی جگہ جانا پڑ گیا کسی بھی حوالے سے، تو یہ اکیلا فیل کرتے ہیں، تو ان کے سارے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایموشنلی یہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، لوڈ ون کی علیحدگی، چاہے لوڈ ون ان سے علیحدہ ہو جائیں یا آپس میں ہی علیحدہ ہو جائیں، تب بھی ان کی صحت بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ علیحدگی مستقل بھی ہو سکتی ہے اور عارضی بھی ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے والد صاحب کسی وجہ سے ملک سے، شہر سے باہر چلے گئے، والدہ کسی وجہ سے چلی گئیں، یا دادا دادی سے پیار تھا وہ نہیں رہے، خالہ کسی بھی حوالے سے، جس سے بچوں سے، اس سے جب وہ بچھڑتے ہیں، لوڈ ون سے علیحدگی ان کو بہت اثر انداز ہوتی ہے ان کے اوپر، ان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کسی خاص ماحول میں ان کی بہت تعریف ہو رہی ہوتی ہے، مثلا اسکول میں، ماں باپ کے سامنے، دادا دادی، کوئی بہت ان کو بہت اپریشیشن چاہیے، یہ ہر ایک کی مدد کریں گے لیکن تعریف لازمی چاہیں گے، بغیر تعریف کے ان کو تسلی نہیں ہوتی، اپریشیشن ان کو چاہیے۔ اگر اس کو اپریشیشن ختم ہو گئی کسی وجہ سے، اسکول میں، گھر میں، اور وہ کام کرنے پہ مجبور ہوئے، تب بھی ان کے مسائل بڑھیں گے، یہ ایموشنلی، فزیکلی ڈسٹرب ہونا شروع ہوں گے۔ ڈس اپوائنٹڈ لو جو ہے، ڈس اپوائنٹڈ لو صرف لو جو ٹپیکل میننگ ہے اس کی نہیں، مثلا ایک ٹیچر سے بہت زیادہ انوالو تھے، دل کرتا تھا وہی ہماری ٹیچر رہے، اور وہ ٹیچر کسی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی، کسی وجہ سے ان کا اس بچے کے ساتھ دلچسپی وہ نہیں رہی، تو وہ اس ٹیچر سے اتنا اٹیچ ہو گئے ہوتے ہیں۔ عام بچوں سے یہ نہیں اٹیچ ہوتے اس طرح، کسی سے اٹیچ ہوتے ہیں، اگر وہ ڈسٹربنس ہو جائے تو اس کا اثر ان کی ہر چیز پہ پڑتا ہے، یہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی بیماری بھی کسی وجہ سے ہو جائے تو ان کا، چونکہ یہ انگزائٹی ہے نا، لوڈ ون کی بیماری، صحت کا خراب ہونا، اپنی صحت بار بار خراب ہو تب بھی ان کے مسائل، کیونکہ ان کی یہ انگزائٹی اور فیئر ہے۔ اور گلا خراب ہونا، جیسے میں نے کہا، ہر موسم تبدیل ہونے سے، پھر ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے، گلا جب خراب بار بار ہوتا ہے تو بہت سخت قسم کی دوائیاں دینی پڑتی ہیں، بار بار دینی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا وہ زندگی کی دوڑ میں اس طرح نہیں چل پاتے، بیمار ہونے کی وجہ سے، اسکول میں وہ ایکٹیو تھے پھر نہیں رہ پائے، تو ٹیچر اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتی، پھر بچے اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے، ان چیزوں کا اثر وہ بہت واضح اپنے دل دماغ پہ لیتے ہیں۔ ان کو ایڈورسٹی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، کوئی بھی سیٹ بیک کسی بھی حوالے سے، مستی مزہ، میوزک ان کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ سارا مستی مزہ بیماری سے، گھر کے حالات خراب ہونے سے، کسی بھی وجہ سے واضح ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ ایموشنل لیول پہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ پھر اکیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ پھر غمگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنی بات پراپر نہیں کرتے، پھر یہ کمیونیکیٹو نہیں رہتے، پھر یہ مستی موج مزہ نہیں کرتے، پھر اس کی وجہ سے ان کی وہ ساری خوبیاں جو میں نے بیان کی ہیں وہ واضح ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور یہ کمیونیکیٹو نہیں رہتے، بعض اوقات چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کان بار بار خراب ہونے سے، دوائی دینے سے ڈیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نمونیا وغیرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک الرجی، ویٹ الرجی، اس طرح کے گلوٹن کے پرابلم، یہ چیزیں ان کو ہونا شروع ہوتی ہیں۔ فاسفورس کے پیشنٹ کو عام طور پر ہم فاسفورس 1 m دیتے ہیں، کیونکہ ان کے زیادہ مسائل ایموشنل لیول پہ اگر خراب ہوں اور ہوتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے 1 m فاسفورس 10-12 دن دیتے ہیں، اگر واضح بہتری ہو جائے سنگل ڈوز، روزانہ 1 ڈوز، عام طور پر ہفتہ 10 دن میں بچے کی طبیعت پہ واضح اثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن فاسفورس کا پیشنٹ بہت ڈیپر ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ میڈیسن یہ دینی پڑ سکتی ہے، کوئی اور میڈیسن بھی ضرورت کے مطابق دینی پڑ سکتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ سو فاسفورس 1 m اس سے سٹارٹ لیا جا سکتا ہے اگر بچے کی اوورآل پرسنالٹی یہ تھی، اور اب ان کو ایسے مسائل آنا شروع ہو گئے، فزیکل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ، الرجیز ہونا شروع ہو گئیں، یا کمیونیکیٹو نہیں رہا، رسپانس وہ نہیں دیتا، یا ہر وقت روتا دھوتا رہتا ہے، تو پھر اس کے اندر واضح انشاءاللہ چینجز آ سکتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔